میں اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اپنے والد کے بعد تمام ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ چھوٹی عمر میں ہی مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں آ گئیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے میں بہت خاموش ہو گیا تھا، غصے والا ہو گیا تھا، ہر وقت چڑچڑا رہتا۔ میری والدہ نے کہا کہ احمد، اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، کیوں نہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں نے بہت غصے میں جواب دیا کہ نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن میری والدہ نے مجھے چپ کروا دیا اور کہا نہیں، میں رشتہ دیکھنے جاؤں گی، اگر پسند آ گئے تو تمہاری شادی کر دیں گے، تمہیں بھی میرے ساتھ لازمی جانا ہوگا۔ میرے بہت انکار کرنے کے باوجود میری ماں نہیں مانی، پھر میں بھی خاموش ہو گیا۔ اگلے دن میری ماں اور میری بہنیں تیار کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں آیا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم لڑکی والوں کے گھر گئے تو میری والدہ کو وہ رشتہ بہت پسند آیا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں قبول ہے؟ تو میں نے بھی ہاں کر دی، کیونکہ مجھے لڑکی اور گھر مناسب لگ رہا تھا۔ میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں اپنی بیوی پہ بہت غصہ کرتا، کاروبار کا، گھر کا سارا غبار اس پر اتارتا، لیکن وہ اف تک نہ کرتی۔ شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ سب مجھ سے میری اولاد کے بارے میں پوچھنے لگے کہ خوشخبری کب سنا رہے ہو، اور میں بس خاموش رہتا۔ میری بیوی سے بھی طرح طرح کے سوال کیے جاتے۔ تو ایک دن میری والدہ نے کہا کہ تم دونوں ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب رپورٹس آئی تو پتہ چلا کہ میری بیوی تو ٹھیک ہے، میں باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر میں تو پاگل سا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ لیکن تب میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، ہم سب کو دیکھ لیں گے، لیکن یہ بات یہیں پہ دفن کر دیں، اس بات کا ذکر ہم کسی سے بھی نہ کریں۔ میں اس کو منع کیا، لیکن اس نے مجھے اپنی قسم دی۔ میں چپ ہو گیا۔ جب گھر آئے تو ہم نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ وقت گزرتا گیا۔ میری بیوی دنیا والوں کی، ماں کی، بہن کی اور خاندان والوں کے طعنے سنتی رہی۔ کوئی اس کو بانجھ کہتا تو کوئی کچھ کہتا، لیکن وہ خاموشی سے سب کے طعنے سنتی رہی، لیکن کچھ بھی نہ بولی۔ اس نے میرا نام کبھی نہ لیا کہ اصل وجہ تو میں ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرا خیال اور عزت کرتی تھی۔ اس نے مجھے بہت بدل دیا۔ میں بھی اس کی عزت کرنے لگا تھا، کیونکہ ایسی بیوی خدا کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ پھر اس کی آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہونے لگی۔ ہم نے بہت علاج کروایا، لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں پر اس نے دم توڑ دیا۔ یہ میرے لیے بہت گہرا صدمہ تھا۔ میں اس کے دکھ میں غمگین تھا۔ ہم نے اس کو دفنایا اور میں روز اس کی قبر پہ جاتا، پھول چڑھاتا اور گھر آ جاتا۔ دیکھیں، عجیب بات یہ تھی کہ اس کی قبر سے ایک عجیب سی خوشبو سکون آتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو وہاں پر موجود ایک آدمی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیوں اس قبر سے اتنی خوشبو آتی ہے، یہ کون ہے؟ تب میں نے اس کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، جس نے میری خوشی کی خاطر اپنی ساری زندگی صرف کر دی اور اف تک نہ کیا، اور مجھے یقین ہے کہ جنت میں وہ اعلیٰ درجے پر ہوگی۔ میری بیوی نے میری عزت کی خاطر میں شرمندہ نہ ہوں، اس بات کی خاطر ہر تکلیف سہی۔ خدا ایسی بیوی ہر کسی کو دے، آمین۔